کہ یہ جو نبوت ہے اس کا اصل معنی کیا ہے؟ یعنی لفظ نبوت چونکہ تصور نبوت ہے، ختم نبوت ہے، شان نبوت ہے، مقام نبوت ہے، لوگوں کو آج ذرا آپ کے جو خوبصورت باتوں سے منہ سے یہ جو پھول جھڑیں گے تو لوگوں کو خوشبو بھی آئے گی، وہ چن بھی لیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ نبوت کا اصل معنی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ صدق اللہ۔ قرآن میں جا بجا نبی لفظ آیا، مگر شاہ صاحب قبلہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس لفظ نبی کا ترجمہ علماء اہل سنت کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، سبحان اللہ، بے شک، جبکہ ان کی ذمہ داری قرآن کے ہر لفظ کے ترجمے کی ہے۔ جو پراپر ناؤن ہے کوئی بات نہیں، اس کا آپ ترجمہ نہ کریں، لفظ اللہ کا ترجمہ نہ کریں، لفظ محمد کا نہ کریں، لفظ موسیٰ، ابراہیم، عیسیٰ، یہ جو پراپر ناؤن ہے، لیکن لفظ رسول یہ تو کسی کا نام نہیں ہے، لفظ نبی یہ تو پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ تو عربی کا ایک لفظ ہے اور اس کی میننگ عربی میں ہے۔ ترجمہ کرتے وقت آپ 6666 آیتوں کا کر ڈالیں اور نہ کریں تو نبی کا، کیا اور بات، جب کریں تو وہ عالم اہل سنت کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان کا ترجمہ اٹھائیے، ملے گا نبی کا معنی، واہ، بے شک، اور بالکل نیا۔ رازی وقت غزالیہ دورہ علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملتان شریف، انہوں نے البیان جو ترجمہ لکھا، یا ایھا النبی کا مکمل ترجمہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ دوسرے جو دعوے دارے اسلام اور بڑے پیور مسلم وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے کسی عالم نے نجد سے لے کے سہارنپور تک یہ لفظ کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ ترجمان القرآن کرنے والے نے بھی اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ لفظ نبی کا ترجمہ اہل سنت کے علاوہ شاہ صاحب قبلہ کسی نے نہیں کیا، تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق نہیں ہے واہ، کہ جو نبی کا ترجمہ نہیں کر سکتے وہ نبی کی ترجمانی کیا کریں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، ترجمہ کرنے کی صلاحیت تو ہے نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اب دیکھیے، اصل میں راز یہ ہے کہ ترجمہ کرنے سے ان کے فاسد عقیدے کا جو شیش محل ہے اللہ، وہ زمین دوز ہو رہا بے ہے، شک، بے شک، وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ نبی کے معنی غیب داں، نبی کے معنی غیب کی خبریں بتانے والا، اب یہ کیسے لکھیں؟ ان کے بابا دادا انکار کرتے آئے ہیں تو نئی نسلیں کیسے لکھیں؟ وما هو علی الغیب بضنین، میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ بخیل نہیں ہے، کہتے نہیں یہ تو ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف ہے، اوکے یہی مان لو کہ اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، تو جب اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو کس کو بتایا ہوگا؟ واہ 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 واہ، اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے تو کسے بتایا ہے؟ مدرسے والوں کو یا نبوت والوں کو؟ واہ واہ، کس کو بتایا ہے جب بخیل نہیں ہے؟ سبحان اللہ، جسے چاہا ہوگا بتایا ہوگا۔ کسے چاہا ہوگا؟ جسے سب سے پہلے بنایا ہوگا اس کو زیادہ چاہا ہوگا۔ کیا بات، کیا بات، احسن، اور اگر یہ تفسیر مانا جائے کہ ہوا کی زمین نبی کی طرف راجع ہے تو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، تو نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو کسے بتائیں گے؟ صحابہ کو بتائیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ غیب بتانے میں بخیل نہیں تو نبی کا علم غیب ثابت، اور نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں تو صحابہ کرام کا علم غیب ثابت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اعلیٰ، نمونہ تو موجود ہے کیا بات، کہ مسجد میں کھڑے ہیں، سینکڑوں میل دور ساریاں ہیں، کیا صاحب، واہ یا ساریت الجبل فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، واہ واہ، تو کیا کیا ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں فاروق اعظم ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں واہ، سینکڑوں میل دور، واہ، یہ نظر کہاں سے آئی؟ ہاں ہاں ہاں، بول رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آیا، لیکن آواز وہاں پہنچا رہے ہیں، یہ طاقت کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ، تو علم بھی ہے فاروق اعظم کے پاس، تصرف بھی ہے، کیا بات ہے، بہت، کیوں؟ غیب بتانے میں نبی بخیل نہیں، واہ 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 واہ، تو یا ساریت الجبل۔ سبحان اللہ، اور جب فاروق اعظم نے کہا یہ ساریہ پہاؤ تو کس نے سنا؟ دو نے سنا، دو ہی نے سنا، ایک تو ساریہ نے سنا اور انہوں نے اپنا رخ بدل لیا، اور دوسرے فاروق اعظم کی مسجد میں جو ان کے قدم کے نیچے تھے، قرب میں تھے، محفل میں، انہوں نے سنا۔ تو دو ہی سنتے ہیں، واہ واہ واہ، ایک جنہیں کہا جاتا ہے وہ سنتے ہیں، واہ،
اور ایک جو ان کی محفل میں ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. سبحان یہ جو درمیان میں ہیں انہی کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا رہا ہے. بہت اعلیٰ. ابھی ابو جہل ہی کو لے لیجیے, وہ بات آئی تھی معنی نبوت کو تو وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا. بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا جو تیری مٹھی میں وہ بتائے میں کون ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے. سوال آسان سا تھا, مٹھی میں کیا ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کنکری ہے, میں چلا جاتا. لیکن یہ بتائے جو تیری مٹھی میں میں کون ہوں, یہ تو اور ٹپیکل بنا لیا سوال کو, کیا بات. گھما دیا رسول پاک نے. کیونکہ حضور یہ چاہتے تھے کہ ابھی تو علم غیب جاننا چاہتا ہے, لا اسی میں اپنا تصرف بھی دکھا دوں. کنکری مٹھی تیری ہوگی, کلمہ میرا پڑے گی. واہ. وہی ہوا, کنکری نے کلمہ پڑھا. بے شک. اب ہمیں یہ بتائیے کہ رسول کے علم غیب پر شبہ کرنے والے مجھے جواب دیں کہ مٹھی میں بند کنکری کو کیسے معلوم کہ باہر رسول ہے؟ کنکری میں نہ جان ہے, نہ علم ہے, نہ معرفت ہے. کنکری بند ہے مٹھی میں اور بتا رہی ہے کہ باہر رسول ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اور باہر رسول کو خبر نہ ہو کہ اندر کیا ہے. تو ان کو سید البشر کا کلمہ پڑھنے کے بجائے حجر کی پیروی کرنی چاہیے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور میں نے دیکھا کہ صاحب کلمہ پڑھ دیا اس نے, تو پھر مٹھی میں نہیں رہی. ابو جہل نے نبی کریم کی طرف سے پھینکا اللہ اور بھاگ گیا. کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی, جب چڑھتا ہے تو جس سے چڑھتا ہے ادھر ہی پھینکتا ہے. بے شک. کنکری حق بولی تو رسول کے قدموں میں پہنچ گئی. کیا بات ہے. بہت اعلیٰ. چپ تھی تو کافر کی مٹھی میں, اور حق بولی تو نبی کے قدموں میں. سبحان اللہ. یہ درس دے رہی ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والوں سبحان اللہ. چپ رہو گے تو کافر کی مٹھی میں آ جاؤ گے, اور حق بولو گے تو نبی کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو نبی کا جو پورا یا ایھا نبی کا جو پورا معنی ہے وہ البیان میں ہمارے امام اہل سنت غزالی دورہ نے بہت بھرپور بیان کیا ہے کہ ایک بلند رتبہ انسان مبعوث من اللہ ہو کر غیب کی باتیں واہ بتائے, واہ واہ. سبحان یہ اس کا مکمل معنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت نے الحمدللہ. ناظرین محترم, میں پھر حضرت کی جانب جانے سے پہلے آپ کو مخاطب اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ آج آپ بیٹھیں اور نظریں جما کے, کان لگا کے, آج آپ جان جائیں گے کہ سنی کون ہوتا ہے اور سنی کا مسئلہ کیا ہے, سنی کا عقیدہ کیا ہے, اور آپ کو الحمدللہ یہ بھی پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ کس طرح اپنے گھر کی بات کرتے ہیں اور گھر میں آنے والے غلاموں کی بات کرتے ہیں. حضرت جس طرح کہ آپ نے ارشاد فرمایا, سرکار کے نبوت کا خوبصورت ذکر ہو گیا, اور ظاہر ہے معرفت الہی جو ذریعہ نبوت, تصور نبوت کا جو خوبصورت سوال آپ نے اس کا بہت ہی شاندار جواب دیا. اب اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آنے والے ہیں, کچھ حضور کے گھر میں رہنے والے ہیں, یعنی اصحاب اور اہل بیت, یعنی کہ ایک ممبر پر سرکار جلوہ افروز ہوں. اسی ممبر کی برکت سے جس طرح کبھی آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ممبر پر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے ایسا کرم کیا, اور سرکار کے عطا کرنے پر کہاں ساریہ اور کہاں حضرت عمر. اب میں صرف آپ پر یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے کہ اصحاب اور اہل بیت یہ دو ہستیاں ہیں, ان کی اسلام کے اندر اور ہماری دین اور ایمان کے اندر ان کی حقیقت کیا ہے, اور ان کی شان اور عظمت کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے تاکہ یہ بھی آج خدا کھلے حل ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو شخصیت تشریف فرما ہے اہل بیت کی بارگاہ میں اور اصحاب کی بارگاہ میں جو بھی بات کرے گی انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ اہل سنت کے لوگ تمام ناظرین اس کو اپنی جان سمجھیں گے. یہ ایک مختصر سا سوال میں, یہ ایک مختصر سا سوال نہیں, یہ ایک سمندر ہے. بے شک. اور رات بھر بولتے رہو تو اس میں جتنے بھی اس کی حد بندیاں نہیں ہو پائیں گی. یہ ایسا سمندر ہے کہ سب کچھ اس کے اندر ہے. واہ 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 سبحان اللہ. میں وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو آج کے اس دھوپ والے دور میں جس کے پاس وقت بہت کم ہے اور وہ صحابہ کو بھی کی اہمیت اور اہل بیت کی اہمیت کو جاننا چاہتا ہے, نہ فہم قرآن ہے, نہ شعور ہے ان کو حدیث سمجھنے کی, اور نہ وقت ہے. ان کے لیے میں آپ کا
بہت عام انداز سے جواب دینا چاہوں گا کہ میں اس رشتوں پر نظر ڈالوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے کہا ہے، اور نبی کریم کے تعلق سے اس بات پر دھیان دوں جو ان کے رب نے ان کے لیے کہا ہے۔ حضور کے تمام اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں سراج منیرہ بھی کہا ہے۔ بے شک۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سراج کے معنی سورج کے ہیں، یعنی یہ سراج نبوت ہے، نبوت کا سورج رسول پاک ہیں، بے شک۔ اور یہ تمام لوگ متفق ہیں کہ جو ستاروں میں روشنی ہے ان کی اپنی روشنی نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ریفلیکشن ہے سورج کی کرنوں کا۔ فزکس میں شاہ صاحب ایک چیپٹر ہے، جی کئی چیپٹر ہیں، میگنیٹ ہے، ساؤنڈ ہے، اسی میں ایک لائٹ ہے کہ جب کوئی کرن جاتی ہے اور وہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے، اسے ریفلیکشن آف لائٹ کہتے ہیں۔ یہ کریٹیکل ریفلیکشن ہے، ٹوٹل ریفلیکشن ہے، لیکن بہرحال یہ جو آئینہ ہے نا، کچھ بچے آنگن میں بیٹھ کر کے کمرے میں لائٹ مارتے ہیں منہ پہ شرارتاً، تو اصل میں یہ آئینے کی روشنی نہیں تھی، سورج کی روشنی تھی جو آئینے میں آئی۔ واہ بہت تو اچھا۔ ستاروں کی جگہ یہی ہے کہ ستاروں میں اپنی روشنی ہے ہی نہیں، ہاں 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 ہاں، جو ہے وہ سورج کی۔ بہت اچھے بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اور آپ غور فرمائیے کہ نبی کریم کیا کہہ رہے ہیں، واہ، اصحابی کالنجوم واہ، بغیرہم اہتدیتم اہتدیتم۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان میرے صحابہ ستارے ہیں، اللہ، بے شک۔ میں نبوت کا سورج ہوں، تو یہ جو صحابہ ہیں، جو صحابہ ہیں، ان کی روشنیوں کو ان کی اپنی سمجھ کے تنقید مت کرنا، وہ سب میری عطا ہے، واہ میرا فیضان نظر ہے، بہت اچھے، وہ میرے فیوز و برکات ہیں جو سراج نبوت سے صحابہ کو حاصل ہوا، وہ ستارے بنے۔ واہ واہ واہ، اب اگر اس چمک پر انگلی تم نے اٹھائی تو تم اس صحابی پر حملہ آور نہیں ہوئے ہو، اللہ بلکہ اس فیض بخش نبی پر ہوئے ہو اللہ جو نبوت کا سورج ہے، اور اس کے چمکانے سے ہی ستارے چمکے ہیں۔ اللہ، اب ظاہر ہے کہ ستارہ کہا ہے تو سارے ستارے برابر بھی نہیں، بہت اچھے چار ہی ستارے ہیں جو چار گوشوں میں سب سے بڑے ہیں۔ بہت اچھے بہت اچھے، کیا کہنے۔ ایک ستارہ کہتا ہے پورب ادھر ہے، ایک کہتا ہے پچھم ادھر ہے، ایک کہتا ہے اتر ادھر ہے، ایک دکھن ادھر ہے۔ ستاروں کے جانکار جانتے ہیں کہ اگر رات کے اندھیرے میں ستاروں کا جانکار مسافر ہو تو بھٹک ہی نہیں سکتا۔ واہ بے شک بے شک، وہ اگر پورب کے سورج کو پہچانتا ہے تو پچھم کے بھی پہچانتا ہے، پورب کے سورج کو دیکھتا ہوا پورب چلا جائے گا، وہ واسکو ڈی گاما کی طرح پریشان نہیں ہوگا، کولمبس کی طرح حیران نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ستاروں سے رابطہ ہے۔ واہ تو منزل سے ہٹتا نہیں اگر ستارہ پیش نظر ہو، واہ واہ، منزل بدلتی نہیں، لیکن مسافرت کے لیے صرف منزل کی ضرورت نہیں ہوتی، سفر کے لیے ذات سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا 3 حصوں میں پانی ہے، سمندر کے سفر زیادہ ہوتے ہیں اور ظاہر وہ کشتیوں سے طے کیے جاتے ہیں۔ اگر کشتی نہیں ہے تو صرف ستارہ دیکھنے سے کیا ہوگا، جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے اور ستارہ دیکھتے رہو گے، سفر طے نہیں ہوگا، اس کے لیے کشتی چاہیے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، سبحان اللہ، یہ میرے اہل بیت کشتی ہیں، اگر تم ان پر ہو، ان کی پیروی کرتے ہو، ان کا دامن کرم تھام لیے تو پھر سمندر میں ڈوبو گے نہیں، آہا، اور میرے صحابہ سے نظریں ملائے ہوئے ہو تو منزل بدلے گی نہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، اب دنیا میں اگر کوئی گمراہ ہے تو یا تو اس نے صحابی سے پنگا لیا ہے یا اہل بیت کا دامن چھوڑا۔ بہت اعلیٰ، بہت یہ اعلیٰ، ہو ہی نہیں سکتا کہ بہت اعلیٰ دامن بات۔ صحابہ اور دامن اہل بیت ہاتھ میں ہو اور میرا نبی ساتھ میں نہ ہو۔ آہا، سبحان اللہ سبحان، اب رہ گئی بات یہ، میں آپ کو ایک عرض کروں، اہل بیت کی خصوصیت تو میں بیان کروں گا ہی کہ وہ صحابی بھی ہیں، سبحان اللہ، ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے، لیکن نبی کریم کے زمانے میں جتنے بھی اہل بیت ہیں ہیں سب سے صحابی۔ حاضر، واہ بے شک، بے یہ دوہرا جو ان کا مقدر ہے، سبحان اللہ، اسے جب یزید نہیں چھین سکا تو پلید کیا چھینے گا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بہت واضح یہ صحابہ جو ہے
یہ ستارے ہیں اور اس میں 4 بڑے ہیں، ستارے ہیں اور 4 بڑے ہیں، اور آپس میں چھوٹے بڑے سب ہیں، سب صحابی ہیں۔ جب اگلے سوالات آئیں گے تو میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اور اہل بیت آپ دیکھ لیجئے کہ جس نے بھی اہل بیت سے پنگا لیا وہیں کا وہیں ختم ہو گیا، کیونکہ یہ ستارے بن کے نہیں آئے ہیں۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ صرف ستارے بن کے نہیں آئے۔ غوث اعظم، غریب نواز، یہ صرف ستارے بن کے نہیں آئے، یہ کشتی ہیں۔ واہ واہ، اب ان پر اگر کوئی اترا تو جیسے کشتی سے اترتے ہی فوراً غرق دریا ہو جاتا ہے۔ ستارہ چھوڑنے میں تو موقع مل سکتا ہے کہ پھر چس ستارے کی طرف اپنا رخ کیا جا سکتا ہے، بہت کشتی چھوڑنے کے بعد موقع ہی نہیں ملتا۔ بہت گہری بات آپ فرما گئے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھنے والوں کے لیے تو ماشاءاللہ آپ نے ایسا خوبصورت سمندر کھول دیا ہے کہ ناظرین محترم، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ صورتحال ہے کہ صحابہ رسول، آخری جملہ، صحابہ رسول پاک کے در سے جڑے ہوئے ہیں، اہل بیت گھر سے جڑے ہوئے ہیں، نہ ہم در چھوڑیں گے نہ گھر چھوڑیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، یہ ہماری آج کی اس مجلس کے خوبصورت موتی، میں بھی بکھیرتا اٹھاتا جا رہا ہوں، آپ بھی اٹھاتے جائیے۔ اب حضرت ماشاءاللہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ یہ باتیں ایسے خوبصورت طریقے سے آگے جاتی جائیں، اور انشاءاللہ جو ہمیں لمیٹڈ ٹائم ملا ہے اس میں ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے بھی۔ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات کرتے ہیں، تو صحابہ یقیناً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی نگاہ سے دیکھنے والے ہیں، وہ سارے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ 4 بڑے ہیں، 4 بڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو آسمان کے لیے 4 بڑے ہیں کہ جو مغرب کی، مشرق کا، شمال کا، جنوب کا وہ جو راستہ دینے والے ہیں۔ اب دین کے اندر بھی کیا 4 بڑوں کی ضرورت ہے؟ حق 4 یار کی کیا دین کے اندر بھی ضرورت ہے؟ یا اس کے اوپر بھی ہمیں چاہیے کہ آج ہم آپ سے سنیں، آج ہم آپ کی خوبصورت جو موتی ہیں جڑتے ہم اٹھائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی اپنے ناظرین کو اور اپنے محبین کو ذرا خوبصورت طریقے سے نوازا۔ دیکھیے، اس میں 2 پہلو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 یار کا برحق ہونا، اور ایک ہے اسے نعرے کی صورت میں میسج بنانا۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ ایک ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا اقرار کیے بغیر آپ مسلمان نہیں ہوں گے، اور ایک اسے نعرے کی شکل میں دے کر یا رسول اللہ کے پیغام کو پھیلانا، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ تو نعرہ ہے، ضرورت ہے تو ضرورت ہے۔ وہ بہت اچھے، بہت اگر 4 یار کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی فرقہ دنیا میں 4 یار کا منکر نہیں ہے تو نعرے کی ضرورت نہیں ہے، اور منکر ہے تو نعرے کی ضرورت ہے۔ بہت اعلیٰ، واہ 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 واہ، ورنہ 4 یار ایک حقیقت ہے، سبحان اللہ، بے شک 4 یار ایک حقیقت ہے، اور انہیں 4 یار جو کہا گیا ہے وہ بربنائے صحابیت نہیں کہا گیا۔ صحابہ تو 1.25 لاکھ ہے، واہ، بے شک۔ یا کسی کو 10 کہا گیا تو جنت میں یار ہے، عشر مبشرہ ہم کہتے ہیں، بے شک، تو باعتبار جنت 10 ہیں واہ اور باعتبار خلافت 4 ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب ظاہر یہ 4 خلیفہ ہیں، اور عشر مبشرہ میں بھی یہ 4 ہیں، مگر 4 میں سارے عشر مبشرہ نہیں ہیں۔ بہت اچھا۔ اور خلافت کے تعلق سے یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اجماع اہل سنت ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم افضل الصحابہ، بے شک، جسے ہم تفضیل الشیخین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو یہ منکرین خلافت خلفائے اربعہ نے ہمیں مجبور کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ان 4 یاروں، قراروں اور بڑے ستاروں سبحان اللہ، کو ان مخالفین کی زد سے بچانے اور اپنی اہل سنت و جماعت کو یہ پیغام دینے کہ یہ 4 یار ہیں، صرف یار نہیں ہیں، برحق ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو ضرورت نعرے کی مخالف پیدا کرتا ہے۔ آپ مخالف ختم کر دیجئے، ہمارے نعرے ختم ہو جائیں بہت گے، اچھا، لیکن عقیدہ نہیں ختم ہوگا، کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے اربعہ یہ 4 یار ہمارے دل کا قرار ہیں،
اسلام کا معیار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ ناظرین محترم، آپ نے یہ بھی سنا کہ حق چار یار، آج کل جگہ جگہ اس پر بحث، جگہ جگہ جس کو بالکل کوئی سمجھ نہیں ہے وہ بھی حق چار یار پر آ کے اعتراض کر دیتا ہے۔ آپ نے بہت شاندار طریقے سے اس میں اتنا اضافہ کروں گا قطع کلام ہے کہ اس میں یہ حق چار یار کہنے والے جو نعرہ لگاتے ہیں وہ لفظ تحقیق کا لگاتے ہیں، بے شک، نعرے تحقیق، بے شک، اور ظاہر یہ سب کی تحقیق ہے کہ وہ چاروں یار ہیں، واہ، یہ سب کی تحقیق ہے، چاروں خلفاء ہیں، اور یہ بھی سب کی تحقیق ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہیں، تحقیق کہا جا رہا ہے۔ لہذا یہاں اجماع، جمع، جمہور، ان الفاظ کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے نعرے میں نہ جمہور ہے، نہ ہمارے نعرے میں اجماع ہے، ہمارے نعرے میں صرف حق ہے، واہ واہ واہ، تحقیق ہے کہ ہماری یہ تحقیق ہے۔ بہت اب اگر کوئی آپ کی دوسری تحقیق ہو تو لے آؤ۔ بہت اچھے، بالکل آپ نے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت طریقے سے اس بات کو بھی صاف بھی کیا کہ وہ جو راستے میں جتنے کانٹے ہیں اٹھا بھی دیے، اب اگر کسی کا دل ہو تو پھر اور لا کے رکھ لے، لیکن حضرت غازی ملت قبلہ نے یہ جتنے بھی آپ کے راستے میں تھوڑا بہت پھیلایا ہوا ایسا معاملہ تھا اس کو صاف کر دیا الحمدللہ۔ اس حوالے سے ایک جملے کے اندر ہی آپ نے الحمدللہ سب کچھ سمو کے رکھ دیا۔ اب حضرت ظاہر ہے کہ جس طرح حق چار یار پر کافی شور، کافی اس پر لوگ بات کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں جی حق چار یار نہیں کہنا چاہیے، حق سب یار کہنا چاہیے۔ تو اب الحمدللہ ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ہم جو حق چار یار والے ہیں ہم سب یاروں کو بھی ماننے والے ہیں۔ تو اس پر بھی ذرا ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کرنا چاہیں گے یہ بات بھی کہ سب یار جو ہیں ان کا بھی احترام ہم ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس پر ذرا آپ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا سب یار کا احترام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کس انداز سے اور کس شان سے کرتے ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے؟ بہت خوبصورت اور بہت ضروری سوال کیا شاہ صاحب آپ نے، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یقیناً وہ حق چار یار ہوں یا حق سب یار ہوں، سب یاران رسول ہیں، سب صحابی ہیں۔ تو پہلے صحابی کی حقیقت سمجھیے، بہت اچھا، واٹ از ڈیفینیشن آف صحابی؟ اب صحابی جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ جس میں دو کوالٹی ہے وہ صحابی ہے۔ ہر وہ انسان جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو آنکھوں سے دیکھا ہے اور دنیا سے گیا تو ایمان کے ساتھ گیا، دیدار مصطفیٰ اور موت علیہ السلام، he saw holy prophet by his own eyes بے شک، and died upon Islam. سبحان اللہ، He صحابی، صحابی، یہ ہے صحابی کی تعریف۔ اور عقیدہ یہ ہے صحابی کے تعلق سے اہل سنت کا کہ ہر صحابی 1,24,000 اگر صحابی ہے تو 1,24,000 میں جو ہوگا وہ بھی دا لاسٹ صحابی ان درجہ، فضیلت میں جو آخری صحابی ہے اللہ اس کا رسول جانے، واہ، وہ صحابی بھی غوث اعظم سے افضل ہے، سبحان اللہ، غریب نواز سے افضل ہے، سبحان اللہ، داتا گنج بخش سے افضل ہے۔ واہ، میں نے 3 بڑے بڑے نام یہ لے لیے کہ جب ان سے بڑا ہے تو باقی کا ذکر کیا؟ کیا بات ہے، سبحان، یعنی ولی سے صحابی افضل ہے، یہ بات پتہ چلی۔ اب آئیے ذرا صحابی پر ایک نظر اور، واہ، فار انڈرسٹینڈنگ۔ مان لیجئے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا دن میں 10 بجے، توبہ کیا، کلمہ پڑھا، دست حق پرست پر بیعت ہوا، نبی کریم نے قبول فرمایا، دعا دی، 10 بجے مسلمان ہو گیا، 11 بجے گھر آیا، انتقال ہو گیا، اب وہ صحابی ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، دونوں صفتیں اس میں پائی گئی کہ نبی کو اس نے محبت سے دیکھا، ایمان کے ساتھ دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا چھوڑا، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہوا اور درجہ غوث اعظم سے بڑا۔
واہ سبحان درجہ غریب نواز سے بڑا. اب مجھے بتائیے نا اس کے کس عمل نے غوث اعظم سے بڑا بنایا؟ سبحان اللہ سبحان عمل تو نیل ہے. ہائے 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 ہائے. نماز پڑھائی نہیں، روزہ رکھا ہی نہیں، حج کیا نہیں، زکات دیا نہیں، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا. یہ 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر نہ ظہر نہ عصر. اللہ. تو بغیر نماز کے غوث اعظم سے افضل، بغیر روزہ کے غریب نواز سے افضل، سبحان بغیر عبادت کے، بغیر ایک سجدے اللہ کے اکبر. داتا گنج بخش سے افضل ہو گیا. سبحان اللہ. کیا عمل ہے؟ ہائے ہائے. بولے صحابی عمل سے بنتا کہاں ہے؟ کیا بات ہے. کیا صحابی تو نگہ رسول سے بنا ہے، واہ واہ. فیضان نظر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نے نبی کو دیکھا، آنکھوں سے بنا ہے، آنکھوں سے. اپنی آنکھ سے نبی کو دیکھا، نبی نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھا. واہ واہ. نبی کی آنکھوں سے بنا ہے. اوہ، عمل سے نہیں بنتا صحابی، عمل سے درجہ بنتا ہے. واہ 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 واہ. جتنا اعلیٰ اس کا عمل ہوگا اتنی اعلیٰ درجہ ہوگا. ہجرت کرے گا تو مہاجر ہوگا، مدد کرے گا تو انصار ہوگا، بے شک. بشارت ملے گی تو اشر مبشرہ ہوگا، سبحان اللہ عظمت ملے گی تو خلفائے راشدین ہوگا. سبحان اللہ. یہ درجے عمل سے بنے ہیں، صحابی عمل سے نہیں بنتا. واہ واہ. صحابی تو رسول کو دیکھنے سے، رسول پاک کے دیکھنے سے، تو رسول پاک کا فیضان نظر ہے، صحابی بنا. اب جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں تو سنی علماء سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ صحابی کے عمل پر بحث کرتے کیوں ہو؟ بہت اعلیٰ. بہت جس چیز سے وہ بنے ہی نہیں اسی پر مناظرہ ہے. واہ آپ سارا مناظرہ عمل پہ کر رہے ہیں اور عمل سے وہ بنا ہی نہیں. واہ 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 واہ. جس چیز سے بنا ہے وہ چیک کرو، جس چیز سے بنا ہے اس کو آزماؤ، اس کی چیکنگ کرو. میرا گھر لکڑی سے بنا ہے، آگے لکڑی چیک کرو کہ لکڑی کیسی ہے. میرا گھر سیمنٹ سے بنا ہے تو سیمنٹ چیک کرو سیمنٹ کیسی ہے. صحابی رسول کی نظر سے بنا ہے، نظر چیک کرو. واہ. بہت اچھے. میرے نبی کی نظر سے بہتر کون سی نظر ہوگی کہ خدا کو دیکھے تو ما زاغ البصر وما طغى. وہ نظر صحابی پہ پڑی. واہ واہ. تو اب معاملہ کیا ہوا کہ جمل میں کیا ہوا، صفین میں کیا ہوا، مشاجرات میں کیا ہوا، ام المومنین، امیر المومنین، یہ سارے اعمال، یہ سارے اجتہادی اعمال، اس پر بحث سے منع کیا گیا ہے. اے میرے ماننے والوں، میرے امتیوں، اس بحث میں مت پڑنا. تم تو عمل کی بنیاد پہ فتوے دو گے اور عمل سے یہ بندہ بنا ہی نہیں، ہائے ہائے ہائے. تو پھنسو مت. واہ. بے شک بے شک. بہت اعلیٰ. اسی لیے چن لو بہت اعلیٰ. جس کے عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا واہ واہ، سکے واہ واہ. اس کا نام صدیق ہے. واہ. عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا سکے فاروق ہے. عمل پر بھی انگلی نہ اٹھائی جا سکے عثمان ولی ہے. سبحان اللہ. تب ہم نے کہا کہ بھائی یہ 4 یار سب یار میں بڑے ممتاز ہیں، منفرد ہیں. سب یار پر تو انگلی اٹھانے والے بہت ہیں. ہاں ہاں ہاں. اب میں آپ کو ایک بات کھلم کھلا کہہ دوں، بالکل. حق 4 یار بھی صحیح ہے اور حق سب یار بھی غلط نہیں ہے. بات صحیح ہے، کہنے والے بھی سچے ہوں تب نا. بہت اچھے. آپ کہتے ہیں حق 4 یار، جو کہہ رہا ہے وہ سچا نہیں ہے. بات سچ ہے، اوہ، اوہ. کہنے والا سچا نہیں ہے. بہت ہی اعلیٰ. سبحان. کیسے آزمائیں گے آپ؟ کوئی بولا ناوے تحقیق حق 4 یار، اب پکڑو اسی کو. بول عثمان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا بتائیں، عثمان غنی یہ تھا، وہ اقلاب نوازی میں سب گڑبڑ ہو گیا. وہ خلافت کی ریل جو تھی وہ پٹڑی سے اترنے لگی اور مولا علی ساری زندگی اسی میں ٹکراتے رہے. حق 4 یار کا نعرہ بھی لگا رہا ہے اور دل میں عثمان غنی کی عظمت بھی نہیں ہے. تو کیا کہا جائے گا کہ حق 4 یار کا نعرہ لگانا تو صحیح ہے، لیکن جب ایک ایک فرد کو پوچھا گیا، ایک سنی کو ہم نے آپ سے پوچھا حضرت آپ تو نعرہ لگاتے ہو؟ میں نعرہ لگاتا ہوں. میں کہا حضرت ابوبکر؟ آپ نے کہا افضل صحابہ. میں نے کہا حضرت عمر؟ کہا احق بالخلافت بعد صدیق ثم عثمان ثم علی. ارے آپ 4 کو مانتے ہیں؟ ہاں 4 کو مانتے ہیں. اب آپ کا نعرہ بھی صحیح ہے اور ارادہ بھی صحیح ہے. تو کبھی نعرہ صحیح ہوتا، ارادہ صحیح نہیں ہوتا. بہت اچھے. تو اب حق سب یار، سب یار، تو سب یار میں جن جن لوگوں نے بھی توبہ کر کے رسول پاک کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہیں وہ سب یار میں ہیں. سبحان اللہ. بے شک. نام لے کے کہو، اگر سچے ہو تو میں نام لیتا ہوں، تم انہیں حق کہو.
सुभान अल्लाह। सब यार में बहुत आसान। मैं उस यार का नाम लूंगा जो यार है, सहाबी है, और उसका माजी अब आप नहीं बोल सकते। हजरत उमर का माजी चाहे जैसा रहा हो, बेशक बेशक तौबा के बाद फारूक आजम है, बेशक, तो हजरत वहशी का माजी जैसा भी हो। जैसा भी रहा हो, हाँ। तौबा करके सहाबी है। सहाबी है, बहुत। हजरत हिंदा का माजी चाहे जैसा रहा हो, बेशक। तौबा करके सहाबिया हैं। बेशक। हजरत अबू सुफियान का माजी जैसा। चाहे जैसा रहा हो, लेकिन तौबा करके सहाबी। अमीर माविया जी हाँ। तौबा करके जब सहाबी बने, तो अब सब यार में ये सब हैं। बहुत अल्लाह। तो आप अगर सब यार कहकर जिंदाबाद कह सकते हैं आप, हक सब यार, तो फिर आपको कहना पड़ेगा हक माविया, हक अबू सुफियान, हक वहशी, बहुत अल्लाह, बहुत अल्लाह। हक हिंदा। तब तो ये होगा कि नारा तो सही था, लगाने वाला भी सही है। सही था। तो मैं वही कह रहा हूं कि नारा सही है, इरादा सही नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नारा सही है, इरादा सही नहीं। अगर आपका इरादा सही होता तो अमीर माविया पर उंगली न उठाते। अगर आपका एहतरामे सब यार होता बेशक, तो बेशक। किसी यार की तजलील न करते, जैसे आज का सुन्नी एहतरामे औलिया करता है, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के औलिया की तकसीम नहीं करता, बेशक। सारे वलियों का एहतराम बेशक। करता है। ऐसे ही अगर एहतराम सब यार हकीकत में दिलों में है और होना चाहिए, तो जब नाम लेकर के भी पूछा जाए, हजरत वहशी कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ऐसा कोई बोले तो कहना सब यार का नारा लगाने वाला क्या बात सच्चा है, क्या वरना कहा जाएगा यार नारा तो सही है मगर लगाने वाला झूठा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। हजरत मैं किस अंदाज से जो मेरा सवाल होता है, आप माशाअल्लाह उस सवाल के ऊपर इतना जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे सीने उस वक्त ऐसे मुनव्वर कर देते हैं। मेरा तो आपका तो नाम ही मुनव्वर है, आपको मुनव्वर कौन करेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका ये जो साया मसलक पर कायम और दायम फरमाए। हजरत इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में, मुस्लिम मार्केट में, जो अपने आप को मुसलमान समझते हैं। वो जब नारा रिसालत हम लगाते हैं तो वो खत्म नबुव्वत, ताज व तख्त खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताज व तख्त खत्म नबुव्वत जिंदाबाद। फिर जब हम वलायत की तरफ चलते हैं तो उधर से भी वो शुरू में तो वो साथ हैं, लेकिन अब वो भी लोग उससे भी बागी हैं। अब मैं सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहूंगा नादरीन के लिए कि खत्म नबुव्वत और जो वलायत है उसकी जरूरत, इस पर आप जरा अपने वो उसी जो बहर चल रहा है उसी में से थोड़ा सा और आगे हम बढ़ना चाहते हैं और उसमें से कुछ हासिल करना चाहते हैं। देखिए हज़रत शाह साहब क़िबला, ये खत्म नबूवत की सबसे पहले जरूरत समझनी चाहिए। जी बिस्मिल्लाह। ये तो बहुत आसान है कि नबी क्यों आया, हिदायत के लिए। ये समझना मुश्किल है कि अब नबी क्यों नहीं आएगा। बहुत अच्छा। असल बात ये होती है कि मैंने आपसे पहले एक बात उसे फिर याद ताज़ा करा दूं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को रब ने सबसे पहले बनाया। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। बेशक। दूसरे मुकाम पे हुजूर ने फरमाया कुन तो नबी हूं आदम व बैन अलमाए वत्तीन, यानी मैं आदम से पहले नबी हूं। तो खुदा ने नूर को बनाया और नूर को देखा और नूर ने खुदा को देखा। सुभान अल्लाह। अब आइए दूसरी तरफ, अदालत, इस्लामी अदालत का मिजाज क्या है। अगर रमजान के चांद का मामला है और 29 शाबान की, एक साहब आएंगे आपके पास, हजरत अल्लामा मुनव्वर हुसैन बुखारी साहब मददल्लाहु अलैहि, हम गवाही देने आए हैं, अब तरावी का ऐलान करते हैं। आपने चांद देखा है? बोले नहीं। मैंने हजरत देखा नहीं, सुना है, मोतबर जरिए से सुना। आपने कलम रख दिया। थोड़ी देर के बाद दो चार और आए, उन्होंने भी कहा आपने देखा है? आप तो सिर्फ रोयत पूछ रहे हैं कि देखा है। बोले अगर मैंने सुना है। वो टेलीफोन आया था मुझे, वो डडियाल से फोन आया था, इस्लामाबाद से फोन आया था, दिल्ली से आया था, गुजरात से आया था, कहां से आया था, मैंने भी सुना। आपने फिर कलम रख दिया। सैकड़ों लोग आए और यही कहते रहे मैंने सुना, सच है मगर सुना। आप ऐलान कर देंगे? नहीं। तो जो आपका मुअज्जिन है
وہ فریڈ اپ ہو گیا. کہا سید صاحب کہیے تو دروازہ بند کروں, سب سننے والے آ رہے ہیں. واہ, آپ نے کہا نہیں بیٹا ٹھہر جاؤ, شاید کوئی دیکھنے والا آ دیکھنے جائے. والا بھی آ جائے. واہ, دروازہ آپ تب تک کھلا رکھیں گے جب تک دیکھنے والا نہیں آتا. بہت اچھا. وہ آیا, آپ نے اس کو بھی ایسے دیکھ کے پوچھا کہ بھائی تم نے بھی سنا ہے کیا؟ کہا نہیں میں نے دیکھا ہے. واہ واہ, وہ آپ نے قلم اٹھایا اور آپ نے فتویٰ لکھ دیا, اعلان ہو جائے کہ آج سے تراویح شروع, کل سے روزہ. دیکھنے والا آ گیا بلا تشبیہ. بے شک. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں, بے شک. وہی واجب الوجود ہے. لا الہ الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. سبحان اللہ. اور معرفت کی بلندی یہاں تک پہنچی کہ لا موجود الا اللہ. سبحان اللہ. سب نے گواہی دی. پوچھا گیا دیکھا ہے؟ وحی ہے, الہام ہے, علم یقینی ہے. دیکھا نہیں. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام چلے آئے اور سب کی ایک ہی آواز تھی, میں وحی سے, عطا الہی سے, خدا کے دیے ہوئے علم سے عرض کر رہا ہوں. ہاں دیکھا نہیں, لیکن فاران کی چوٹی پر جب میرے مصطفیٰ نے آواز بلند کی اور دنیا نے بولا کیا تم نے بھی سنا ہے؟ تو فرمایا نہیں میں نے دیکھا ہے, میں نے اس واجب الوجود کو دیکھا ہے. دیکھنے والا آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شہادت مکمل ہو گئی, دروازہ بند کر بند دیا. ہو گیا, دروازہ بند ہو گیا. بہت اعلیٰ. اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اور اگر کوئی نادانی سے دعویٰ کر بھی بیٹھے, کوئی غلام یہ کہے کہ میں نبی ہوں, تو اول تو غلاموں کو نبوت دی بھی نہیں جاتی. بہت اچھے. سبحان اللہ. لیکن اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے تو ہم اسے پوچھیں گے سادگی سے تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ یہی کہے گا نہیں دیکھا ہے, سنا ہے. بے شک. تو جب سننے والے آ رہے تھے تب تو کیوں نہیں آیا؟ بہت اچھا. یہ دیکھنے والے کے بعد تیری ضرورت کہاں ہے؟ کیا کہنے. سبحان اللہ. سبحان لیکن نبوت مکمل ہو گئی, ٹھیک ہے, ہدایت, رہبری, اس کی تو ضرورت قیامت تک ہے. تو اس کے لیے ولایت کا سلسلہ جاری رکھا گیا. ولایت بھی چلی آ رہی ہے حضرت آدم سے, نبوت بھی چلی آ رہی ہے. مصطفیٰ کی اکملیت اور اس قدر مکمل وہ خود تھے, مکمل دین لائے, مکمل کتاب لائے, مکمل دین لے آئے. اب اس میں اضافے و کمی کی جب ضرورت نہیں تو پھر کسی رسول کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. بچا اس قرآن کو سمجھانے والا, اس دین کو پھیلانے والے, نبی کریم کے مشن کو آگے بڑھانے والے, انہی کو تو اولیاء کرام کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. ولایت وہاں سے سامنے آتی ہے. اور ایک بات اور سن لیجئے کہ نبی کی نبوت سے نبی کی ولایت افضل ہے. سبحان اللہ. نبی کی نبوت سے نبی کی ہی ولایت, نہ کہ نبی دوسرے کی, بے شک. بے شک. افضل ہے. کیونکہ نبوت کا جو ٹارگٹ ہے وہ خلق ہے, بے شک. اور ولایت کا جو ہے وہ خالق ہے. واہ. بے شک. تو توجہ الی الخلق یہ نبی کی شان ہے, واہ. اور توجہ الی الخالق ولی کی شان ہے. تو مصطفیٰ کی اس شان کو قیامت تک جاری رکھا گیا. سبحان کہ اللہ. اولیاء اللہ جاری سبحان رہیں گے, اللہ. سبحان تعلق باللہ کا سلسلہ جاری رہے گا, توجہ الی اللہ کا سلسلہ بند نہیں ہوگا. اب ایسا توجہ الی اللہ کا دربار لگے گا کہ کوئی باقی بھی اللہ ہوگا, کوئی فانی فی اللہ ہوگا. واہ 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 واہ. توجہ الی اللہ. سبحان اللہ. اس لیے اولیاء کرام اور ان کی ولایت آج ہمارے لیے ویسے ہی ضروری ہے جیسے صحابہ کے لیے نبوت ضروری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. ناظرین محترم, آپ نے آج کی اس مجلس میں حضرت ہاشمی میاں قبلہ سے, غازی ملت قبلہ سے شاندار ہی پروگرام سنا ہے اور سنتے رہیں گے بھی. میں کچھ اور بھی حضرت آپ کے لیے پتہ نہیں پھر زندگی میں کب آپ ہمیں اتنا قیمتی موقع عطا کریں, تو میں چاہتا ہوں کہ
آپ کی خدمت میں جو بھی آج زیادہ سے زیادہ ہو سکے فائدہ آپ سے حاصل کیا جا سکے. میں اس بات کو تو جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ جو نہ صرف روحانی طور پر بر صغیر کو ایک روشنی دینے والا ہے، بلکہ علمی طور پر بھی ہر اعتبار سے اور سیادت کے اعتبار سے بھی جو خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سادات خاندان سے تعلق ہے. اور یقیناً آپ نے جس گود میں پرورش پائی ہے، محدث اعظم ہند محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات اقدس ہے. تو جب آپ نے اتنی بڑی ہستی کی گود میں یہ آنکھ کھولی اور پھر پرورش پائی تو یقیناً پہلے دن سے آپ کو تو الحمدللہ سرکار کے عشق کی، صحابہ کی، اہل بیت کی محبت تو کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہوگی. تو جب آپ پڑھ رہے تھے، جب آپ اسٹوڈنٹ تھے، تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ اس دوران بھی آپ کا الحمدللہ اگر کوئی ایسا شخص آیا اہل رفس میں سے تو آپ نے ان کے ساتھ جو کہ صحابہ کے آج چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، جس طرح کہ آپ نے ارشاد بھی فرمایا ان کے بھی کچھ لوگ دشمن موجود ہیں، ان کے بھی دشمن موجود ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے ان دونوں کی محبت اور غلامی میں رکھا ہے. تو اس دوران جب آپ زمانہ طالب علمی میں تھے تو اس وقت بھی آپ کا میں نے سنا کسی اہل رفس میں سے کسی کے ساتھ وہ گفتگو ہی، مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا. تو اس حوالے سے ذرا آپ آج مل ہی گئے ہیں تو آپ سے کیوں نہ پوچھ لیا جائے، ذرا ارشاد فرمائیے اس حوالے سے بھی کچھ ناظرین کی خدمت. حضور محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی کے وصال کے بعد میں جامع نعیمیہ مراد آباد چلا گیا تھا اور گھر والے بے خبر تھے اس سے. حضرت شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب نے بہرحال معلوم کر لیا اور پھر مجھے بلا لیا اور کہا دیکھو تمہیں اگر علم دین حاصل کرنا ہے تو مراد آباد کچوچا شریف سے بہت دور ہے، یہ مبارک پور اشرفیہ مبارک پور قریب ہے، قریب رہو گے تو ملنا ملانا آسان رہے گا. تو چنانچہ میں وہاں گیا. اس میں ہدایت النو کا طالب علم تھا، مجھے تو ٹھیک سے کچھ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن مبارک پور میں روافیز کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی اور ان کو ایرانی انتہا پسندی جو ہے اس سے بھی ان کو اس دور میں تعاون ملتا تھا، مدد ملتی تھی، مورل سپورٹ تھا. تو ایک طرح سے یہ سب ہارڈ لائنر تھے اور ان کو ہم جیسے پیسفل اور پیوریفائیڈ اینڈ اسپریچول جو ویلوز ہیں اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. انہوں نے صحابہ کرام پہ حملہ کرنا شروع کیا، کنائے میں، اشاروں میں، تبروں میں. پھر میں نے جب ان کو قریب سے دیکھا کہ کیا واقعی یہ لوگ اہل بیت کے وفادار ہیں تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ یہ لوگ قطعی اہل بیت کے وفادار نہیں ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف صحابہ کرام کے منکر ہیں، صداقت صدیق برداشت نہیں ہے، عدالت فاروق سے لرزہ بر اندام ہے، سخاوت عثمانی سے گرے جا رہے ہیں، شجاعت حیدری سے مرے جا رہے ہیں، ایسا کچھ اندازہ تھا. لیکن یہ اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اہل بیت کی عزت و ناموس سے کھلواڑ کرتے ہیں، یہ تو میں نے رافضی کے بارے میں سوچے نہیں تھا. تو جب مجھے وہ مسالے ملے، وہ تمام ذخیرے ان کے ملے چھپے ہوئے، تو پھر میں نے ایک کتاب لکھ ڈالی. اچھا. اب وہ کتاب کا تو ایسے نام متع تھا، میں نے اس کو سمجھانے کے لیے کہ پبلک کی سمجھ میں نہیں ہے کہ جوڑا بغیر نکاح. اچھا وہ نام رکھ دیا، یہ نام رکھ دیا. اچھا بہت اچھا. اب آپ یہ سمجھیے تفسیر منہج الصادقین پارہ 5 جی، وہ تو پڑھ کے میں گھبرا گیا کہ اس میں یہ ہے کہ آن حضرت فرمود ہر کے یک بار متاکنت درجے اونچوں درجے حسین باشد، اللہ استغفر ہر کے 2 بار متاکنت درجے اونچوں درجے حسن باشد، ہر کے 3 بار متاکنت درجے اونچوں درجے علی ابن ابی طالب باشد، حول ولا قوة. اور ہر کے 4 بار متاکنت درجے اونچوں درجے من باشد. استغفر
تو میں نے کہا میاں جب اتنی ہمت کی تھی تو ایک قدم اور بڑھ جاتے کہ ہر کے 5 بار متاکنت درجے اونچو درجے خدای ذوالجلال باشد. آپ بتائیے اہل سنت کا بچہ کا یہ عقیدہ ہے کہ میں شاہ صاحب آپ کے سادات بخاری بے شک اور ہم لوگ سادات جیلانی بے شک یہ سب اور وہ گولڈا شریف کے سادات جیلانی، ملتان کے سادات، امروہہ کے سادات، ماراہرا کے سارے سادات دنیا کے اکٹھا ہو کے گردن کٹوا دیں راہ خدا میں، درجہ حسین نہیں ملنے والا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ درجہ حسین کو؟ اللہ اللہ ایک عورت کے ساتھ منہ ہم بستری کی ہوگی امام حسین کا درجہ استغفر اللہ. برداشت نہیں ہوا صاحب مجھے. اللہ 2 مرتبہ یہی حرکت کرو تو امام حسن کا درجہ، تیسری بار موتا کر لو تو مولائے کائنات علی مرتضی مشکل کشا کا درجہ. سر پٹک پٹک کے مر جائیں لوگ. اللہ آج کی تاریخ میں مولا علی کا درجہ کسی کو ملنے والا نہیں. بے شک بے شک بے شک. اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا 4 ہی بار میں. لا حول ولا قوة. اور صاحب موتا کے بعد جب وہ نہاتی ہیں تو وہ جو پانی کی بوندیں گرتی ہے اس سے ایک فرشتے بنائے جاتے ہیں. اللہ یہ ہے کہاں گیا وقار امام علی مقام؟ تلوار سے ستانا، نوک نیزہ سے ستانا یزیدیوں کا کام تھا، تو لفظوں سے ستانا. ان کے درجے کو بستر پہ درجہ امام حسین کا ملے گا، میدان جہاد میں تو آج ملنے والا نہیں. ان کا درجہ شہادت ملے گی، حسینیت نہیں. جب میں نے یہ رکھا لوگوں کے سامنے ہمیں حد یہ ہو گئی. یہ تو تفسیر منہج الصادقین میں ہے. ان کا جو کافی، اللہ اکبر، ایک ایسی کتاب ہے یعقوب کلینی کی، وہ لے کر کے پہنچا امام غائب کے پاس. وہ بولے پڑا اڑا کا ہاذا کافی لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اس کا نام ہی پورے کافی ہو گیا. اس کے اندر خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، سکون قلب فاطمہ زہرا، آبرو خانوادہ نبویہ، سیدہ ام کلثوم کا نکاح جب فاروق اعظم سے ہوا تو ان گستاخوں نے یہ نہیں کہا کہ عمر داماد علی بن گئے، یہ بھی نہیں کہا کہ فاطمہ زہرا ساز بن گئی، یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی بیٹی عمر کی بیوی بن گئی. کہا تو یہ کہا، زبان جلتی ہے دہراتے ہوئے، ھذا اول فرج غصب منا، یہ پہلی شرمگاہ ہے جو ہم سے چھینی گئی ہے. کہاں ہے ادب ان کا اہل بیت کے تعلق سے؟ یہ ناموس اہل بیت کے محافظ ہے؟ یہ کسی سازش کا نتیجہ ہے؟ بہت سارے ایسے مسائل آئے. پھر میں نے خلافت شیخین روایات شیعہ میں انہوں نے کتاب لکھی تھی اصحاب ثلاثہ، میں نے اس کا جواب لکھا خلفائے ثلاثہ بجواب اصحاب ثلاثہ. ماشاءاللہ یہ اس دور کی بات ہے. ماشاءاللہ. ناظرین محترم، حضرت نے غازی ملت قبلہ نے یہ جو گفتگو ابھی فرمائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار سے محبت کون لوگ کرتے ہیں اور ان سے عداوت کون لوگ رکھتے ہیں. جو آج محبت کے دعوے دار ہیں وہی اصل میں داغدار ہیں. اور الحمد نہیں ہے، آپ نے جس انداز سے عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت اور پورے کا پورا جو ایک نقشہ ہے، یعنی معرفت الہیہ سے لے کر تو نبوت کے معنی تک، اور نبوت، ختم نبوت سے لے کر پھر ضرورت ولایت تک، اور پھر صحابہ اور اہل بیت تک، حق 4 یار، حق سب یار. الحمدللہ آج تشنگی باقی رہی نہیں اور رہنی بھی نہیں چاہیے. اور اب میں آخر میں حضرت آپ کی خدمت میں اپنا بھی ہر عاشق رسول کا یہ جو پسندیدہ ایک سوال ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں.
اور آپ خوش ہوں گے یہ سوال سن کے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں خوش ہوں گے؟ اس لیے خوش ہوں گے کہ آپ اس گھر سے تعلق ہے جو میں سوال کرنے لگا ہوں. قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. میں نے سوال کر دیا ہے تقریباً آپ کی خدمت میں. اب آپ جانیں اور آپ کا یہ خوبصورت ناظرین کا اجتماع جانیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اصولی، بہت ضروری اور بہت اہم، اور آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت پر یہ سوال مشتمل ہے کہ دیکھیے جس قرآن سے آپ نے بات شروع کیا ہے، الرحمن سبحان اللہ. علم القرآن، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کو اللہ نے پڑھایا ہے. اب بتائیے جس کتاب کا معلم پروردگار ہو اس کتاب کا کتنا بلند وقار ہو. سبحان اللہ. سبحان پڑھانے والا اللہ اور پڑھنے والے رسول اللہ اور سبجیکٹ ہے کتاب اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. قرآن کی ایک خوبی اور نظر رکھیے گا کہ نبی نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی بندے سے، کسی استاد سے. پڑھا تو اپنے رب سے، کیونکہ اگر بندے سے پڑھتے تو بندہ اپنے علم کے مطابق پڑھاتا، بے شک. اور ظاہر اس کا علم محدود ہے. جب اللہ نے پڑھایا تو اس کے علم کو محدود کون بے وقوف کہے گا؟ پڑھانے والا رب پڑھا دیا سب. واہ. اب یہ بتائیے کہ جب کوئی پڑھاتا ہے کسی سبجیکٹ کو تو ایک ہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے. بایولوجی ہے تو بایولوجی پڑھائے گا، سائنس ہے تو سائنس پڑھائے گا، ہسٹری ہے تو ہسٹری، جیوگرافی ہے تو جیوگرافی. یہ قرآن کون سا سبجیکٹ ہے سبحان اللہ. کہ اللہ پڑھانے والا، نبی پڑھنے والے، اور قرآن سبجیکٹ کیا ہے؟ تو خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا، کلو صغیرین و کبیرین مستتر. واہ. سبحان اللہ. کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں موجود ہے. بے شک. اب تو شک ہی نہیں کرنا چاہیے جب پڑھانے والا اللہ ہوگا تو کوئی بھی صغیر و کبیر جو مستتر ہے وہ نبی پہ روشن ہو جائے گا بہت اچھا. جب اس نے پڑھایا. قرآن کی ایک شان اور ہے کہ قرآن بولتا نہیں ہے، رہتا ہے طاق پہ، دلوں میں، زندگیوں میں لوگوں کی، لیکن بولتا نہیں، کیونکہ بے نیاز کا کلام ہے، خود بھی بے نیاز ہے. جب متکلم بے نیاز ہے تو اس کا کلام بھی بے نیاز ہے. اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، اس کا کلام بھی صمد ہے. سبحان اللہ. اللہ ڈزنٹ کیئر اینی ون، قرآن ڈزنٹ کیئر اینی ون. قرآن کا ترجمہ اگر آپ غلط لکھیں قرآن آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا. بے شک. قرآن کی تفسیر آپ غلط لکھیے تو قرآن آپ کے قلم کو روکے گا نہیں. لکھو جو جی میں آتا لکھو، برباد آپ ہوں گے، میرا کوئی اثر نہیں ہوتا. قرآن بالکل بے نیاز ہے، خاموش ہے، ترجمہ بدلو نہیں بولتا، تفسیر بدل دو نہیں بولتا. اس لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ضرورت تھی کہ اس خاموش قرآن کے ساتھ کوئی ناطق ہو، واہ واہ. سبحان اللہ. تاکہ جب اس قرآن پر حملہ کیا جائے تو یہ تو خاموش رہے مسجد نبوی کے طاق میں، اللہ. لیکن اس کا بولتا ہوا قرآن میدان کربلا میں آ کر سبحان اللہ. روح قرآن کا تحفظ کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ضرورت تھی کہ قرآن نظریہ ہے تو کچھ نظیر ہو. بہت اچھا. ضرورت تھی کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو ساتھ میں پریکٹیکل ہو. تو قرآن کو رسول پاک نے اللہ کا کلام ہمارے سپرد کیا اور کہا ادھر ادھر اسے مت پڑھنا. انا مدینۃ العلم سبحان وہ علی بابوہا، واہ واہ واہ. میں علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کا. علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اسی لیے ایک موقع پر مولا کائنات نے اپنے ساتھی سے کہا، سنو، جو نبی سے ایک بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا. بہت اچھا.
اب اس کے لیے یہ سادہ سا جملہ بڑا مشکل ہو گیا کہ نبی ایک بار، وہ تعداد پہ غور کرنے لگے، نبی کی حیثیت ایک اور علی دو، یہ ایک اور دو میں رہ گئے۔ جا کے نبی کریم سے اس نے کہا کہ ایسا کہہ رہے تھے، میں راستے میں ملا۔ علی نے ایسا کہا، بولا مولا کائنات کو بلایا گیا، علی تم نے ایسا کہا کہ جو مجھ سے ایک بار ملے گا تم سے دو بار ملے گا؟ کہ یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے فرمایا، واہ واہ واہ، آپ نے کہا کہ آپ شہر ہیں میں دروازہ ہوں، واہ تو جو شہر میں ملنے آپ سے ایک بار آئے گا مجھ سے دو بار ملے گا، ایک بار آتے ہوئے ملے گا، ایک بار جاتے ہوئے بھی۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اور یہیں سے ایک نقطہ اور بہت اہم ہے جدھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ کہ عالم دین وہ نہیں ہے جسے علم کلام آئے، منطق و فلسفہ آئے۔ عالم دین وہ نہیں ہے جس کو لغات معلوم ہو یا عربی کا بہت بڑا استاد ہو جائے، وہ عالم دین نہیں۔ عالم دین صرف وہ ہے جس کے پاس علم فقہ، بہت اچھا یہ علم فقہ نبی کا علم ہے، بہت اچھا اور فقیہ جو ہے وہ نبی کا نائب ہے۔ بہت اچھا بہت اچھا۔ اور یہ ہے تم کو مدینۃ العلم، مدینۃ العلم سے ہی یہ فقہ ملے گی، اور یہ تبھی تم وہاں تک پہنچ پاؤ گے جب دروازہ کھلا ہو۔ تو جس کے تعلقات مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا سے اچھے ہوں گے، اسی کے لیے دروازہ کھلے گا بہت اچھا اور اسے امانت فقہ نصیب ہوگی۔ اگر مولا علی سے کسی نے پنگا لے لیا تو دروازہ بند، واہ یہاں بھی بند، وہاں بھی بند، سندھ میں بند، ہند میں بند، بے شک دروازہ ہر جگہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے جو شخص بغض مولا کائنات رکھتا ہے، توہین علی مرتضیٰ کا مرتکب ہے، اس کا صافہ ابامہ چاہے جتنا لمبا چوڑا بہت ہو، اچھے بہت وہ عالم دین نہیں ہے، بہت اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عالم دین نائب رسول نہیں ہے۔ نہیں ہے، وہ عالم دین نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علی کے چہرے کو محبت سے دیکھنا سبحان اللہ، حق ہے۔ عاشق اور ایمان کی اور مومن کی پہچان ہے، اور بغض علی کو اپنے دلوں میں رکھنا منافق کی پہچان۔ واہ واہ سبحان اب سوال یہ ہے کہ اہل بیت میں ایک سے ایک ہیں، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ زہرا وہ خاتون ہے پوری دنیا میں جن کی نماز ایک مہینے میں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ہائے 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 ہائے۔ ایک سے ایک زاہدہ، عابدہ، طاہرہ، طیبہ، ساجدہ، عارفہ کے نام ہم نے پڑھے، لیکن جوان ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس میں وہ نجاست میں چلی جاتی ہے اور نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک مہینے کے 30 دن، لیکن اسی زمین کے اوپر، اللہ اسی آسمان کے نیچے اللہ اکبر۔ ایک خاتون ایسی ہے جو مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن اللہ تسلسل سے بغیر ناغے کے سبحان اللہ نماز پڑھتی رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس خاتون کا نام ہے سیدہ فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وجہ طور پر میرے نبی نے کہا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ میں بہت دن تک سوچتا رہا کہ حور اور انسان، انسان اور حور تو دونوں صفتیں فاطمہ زہرا میں ہیں۔ سبحان انسان اس لیے ہے کہ علی کی بیوی ہیں، نبی کی بیٹی ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں، اور حور اس لیے ہیں کہ حیض و نفاس سے پاک ہیں، واہ 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 تو وہ انسانی حور ہے۔ ایسی کو قرآن کا ساتھی بنانا، ان کی نسل پاک کو قرآن کا ساتھی بنانا، سبحان اللہ۔ بس سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی نہ امام حسن کا جواب ہے، نہ امام حسین کا جواب ہے، اور نہ ہم سنیوں کا جواب ہے۔ واہ بے- ہم لوگ بڑے پکے حسنی ہیں، الحمدللہ بڑے پکے حسینی ہیں، بے شک۔ ہم نہ ادھر کی دیکھتے ہیں نہ ادھر کی دیکھتے ہیں۔ حسنین، کریمین، شہیدین، نیرین، قمرین، منیرین کا جو رویہ ہے وہی ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ سبحان اللہ مختصر میں 2 جملے میں بول دوں، امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے ہم اسے واہ۔ جنگ نہیں کرتے، واہ امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اسے صلح نہیں کرتے۔ بے شک بے شک بہت اچھا۔ ہمیں موقف سے مطلب ہے، احادیث پیش کرنا، روایتیں پیش کرنا، احادیث کے نام پر کچھ کہنا، امام حسن کے علم پر سوالیہ نشان لگانا ہے۔
کہ جن لوگوں سے نفرت کا آپ درس دے رہے ہیں، کیا امام حسن کو وہ حدیثیں نہیں معلوم تھی؟ کیا امام حسن کا علم آپ سے کم تھا؟ آج آپ 1400 برس کے بعد وہ حقائق جان گئے کہ جو ہے امیر حضرت امیر کو نہیں ماننا ہے، امام حسن کے ساتھ ایسا کیا، مولا علی کا مقابلہ رہا، وغیرہ وغیرہ. امام حسن سے بہتر جاننے والا اس گھر میں تھا کون علی کے بعد؟ بے شک، اور وہ صلح کر رہے ہیں. وہی ہمارے رہنما ہیں، وہی ہمارے امام ہیں، اور ہم ان کے غلام ہیں. مگر جو بات اہمیت کی وہ یہ کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ساتھی کیوں بنایا؟ ہاں، اصل بات تو یہ بے شک. صحابہ کرام پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، قرآن کا ساتھی نہیں بنایا. بے شک، بے شک. تمام عظمت صحابہ ہمیں بتائی انہوں نے. اللہ سے ڈرایا میرے نبی نے کہ صحابہ کے بارے میں زبان کو روکو، اللہ اللہ فی اصحابی. ہاں، سمجھایا زبان کو لگام دو، بے شک. ادب احترام کرو، مت بولو مشاجرات کے بارے میں، بحث مت کرو، نقصان تمہارا ہوگا. وہ سب مغفرت یافتہ ہے، تم پھنس جاؤ گے. ہاں، بتایا اصحابی کالنجوم بے یہی میں اقتدیتم اہتدیتم، بتایا کیا درجہ ہے صحابہ کا، بتایا اقتدوا بالدین من بعدی ابو بکر و عمر، بے شک. بتایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. بتایا. بے شک، لیکن ساتھی نہیں بنایا. بے شک. وہ صحابہ دست دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے. وہ صحابہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. وہ صحابہ جس نے کلیساؤں میں اذانیں دی. وہ صحابہ جس نے ویرانوں کو آباد کیا. واہ واہ، وہ صحابہ جس نے افریقہ کے جنگلات کو انسانیت سے آشنا کیا. سبحان اللہ، سبحان. بے شک. وہ صحابہ جس نے پیغام امن کو، پیس میسج کو پوری دنیا میں پھیلایا، گندے دلوں کو پیوریفائی کیا، ضمیر کو جگایا، روح کو بڑھایا، زندگی کو پاک صاف بنایا. سبحان. وہ صحابہ قرآن کے ساتھی نہیں. ایک خط لکھ دے تو دریا کا مزاج بدل جائے. وہ کیا صحابہ بات، کیا بات. بے شک، بے شک، بے شک. 325 لڑائیوں میں برائیوں سے ٹکراتا ہوا خالد بن ولید سیف اللہ بن کر آئے اور چلے گئے. وہ صحابہ بات احد، خیبر و خندق میں جس نے قربانیاں پیش کی. وہ صحابہ سبحان. جس نے حدیث، اجتہاد، کتاب و سنت اور اجماع کو مضبوط بنایا. وہ صحابہ واہ. علم کی شمع روشن کی. اور انہی کے بارے میں کہا جائے، عظمتیں بتائی جائیں ان کی. اولئک ھم الراشدون قرآن کہے اور رسول ساتھی نہ بنائے. اللہ اللہ. اصحاب بیت رضوان پر ان کی عظمتوں کی تصدیق آیتیں کریں واہ. اور رسول پاک قرآن کا ساتھی نہ بنائیں. اللہ. انعمت علیہم کی فہرست میں سارے صحابہ شامل ہے، بے شک. پھر بھی قرآن کے ساتھی نہیں. بے شک. یہ اہل بیت کیوں؟ ہاں. تو اصل میں پھر آپ کو یاد دلاؤں، ابھی میں ابتدائی گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ صحابی بننے کے لیے رسول کو دیکھنا ضروری ہے، واہ واہ واہ. اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ضروری ہے. بے شک. ابو جہل نے دیکھا، ایمان نہیں تھا، صحابی نہیں. حضرت اویس قرنی نے نہیں دیکھا مگر ایمان تھا، وہ بھی صحابی نہیں. بے شک. تو صحابی وہی ہے جو نبی کو دیکھو اور ایمان کے ساتھ جائے. تو اگر حضور نہیں ہے تو صحابی بننا بند. بے شک. بے شک. واہ واہ. اور یہ میرے نبی کا علم غیب کہو، دور اندیشی کہو، دور بینی کہو، مستقبل شناسی کہو. ہاں ہاں ہاں. انہیں پتا ہے کہ جب تک میں ہوں صحابہ بن رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن جب میں چشم عالم سے روپوش ہو جاؤں گا، رہوں گا زندہ مگر روپوش، میرا ایک امتی آواز دے گا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان. تو صحابی بننا بند ہو جائے گا.
اور جب صحابی بننا بند ہو جائے گا تو صحابی گھٹنا شروع ہو جائے گا، تعداد کم ہونے لگے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے نا کربلا معلّہ کے واقعے کے وقت کتنے صحابہ دنیا سے نکل گئے، 50 سال 60 سال کی ہجرت میں، اور 100 برس کے بعد معلوم ہوا کہ صحابہ کی تعداد ڈھونڈنی پڑ رہی ہے، کوئی کہیں ہے کہ نہیں ہے۔ 200 سال کے بعد تو دنیا میں صحابی ہی نہیں۔ بے شک۔ تو اب اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 100-200 سال تک ہی قرآن کا ساتھی ہوتا، بے شک۔ اور 200 سال کے بعد قرآن تنہا ہو جاتا۔ اللہ۔ اس لیے رسول نے کہا نا ساتھی اہل بیت کو بناؤں گا، واہ واہ نہ قیامت تک کوئی قرآن کو ختم کر پائے گا سبحان اللہ۔ نہ اہل بیت کو ختم کر واہ پائے واہ گا، واہ سبحان اور قرآن کسی دور میں تنہا نہیں رہے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور رسول پاک یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھ کے دیکھ، قرآن نظریہ ہے، یہ نظیر ہے، قرآن تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے، واہ۔ قرآن متن ہے، یہ تفسیر ہے، واہ قرآن بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان تو اہل بیت کو کے دامن کرم سے وابستہ رہنا، اس قرآن کو اہل بیت نے کبھی اکیلا نہیں ہونے دیا، اللہ۔ ورنہ نبی کریم کے زمانے پہ قرآن پہ حملہ، صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پہ حملہ، نبی، پھر اہل بیت کا نمائندہ علی، کیسا عالم دین، کتنے علوم فنون والا، کہ اگر میرا مولا علی مرتضی مشکل کشا صرف سورہ فاتحہ کی پوری تفسیر لکھ دے تو 70 اونٹوں پر آپ کو کتاب رکھنی پڑے گی، اللہ اکبر 7 آیتوں کی، اللہ اللہ۔ اتنی طویل تفسیر کا علم رکھنے والا، بولتا ہے بائے بسم اللہ کی کا نقطہ میں ہوں، سبحان انا نقطہ تحت البائی بسملہ، یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ہے اس کا نقطہ میں میں ہوں، ہوں۔ واہ سبحان یعنی ابتدا میں ہوں، واہ بے ہی میں ہوں، واہ اور قرآن بے سے شروع ہے واہ اور سین پہ ختم ہے والناس کی، بس اللہ بس اتنی قرآن ہے، کیا بات ہے، کیا بس اتنا ہی ہے، کیا بات۔ بسم اللہ کی بے سے شروع والناس کی سین پر ختم، سبحان بس۔ واہ اور اگر اس کا الٹا دے گا تو سین اور بے یہی سب ہے، سبحان اسی میں سب ہے، سبحان اب 2 4 5 10 پاروں کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈھونڈو، یہی سب ہے سبحان اور اللہ۔ اسی میں بس ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مولا علی جسے باب العلم کہا، وہ قرآن کا ساتھی، اس سے پہلے کہ قرآن کو اکیلا کیا جائے، امام حسن اس کی عظمتوں کا جھنڈا لیے ہوئے میدان میں کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ امت کو ایک رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ایک نازک بات کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں، امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی ہے، اپنی امامت نہیں، واہ بہت اچھا بہت اچھا۔ اور جب خلافت دے دی تو خلافت نکل گئی، امامت نہیں دی تو امامت رہ گئی، واہ اور آج تک امامت ہمارے پاس ہے، کیا خلافت پر کوئی بھی آوے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے بہت اچھے۔ جب نکال دیا اہل بیت نے اپنے حقوق سے خلافت کو، واہ تو یزید جیسے لوگ بیٹھنے لگے، اللہ۔ مروان جیسے بیٹھنے لگے، ہائے ہائے۔ ظالم عباسیوں نے قبضہ کر لیا، ہائے ہائے۔ اس لیے کہ اہل بیت کے تعلق کی برکت امامت میں تو تھی، خلافت میں نہیں۔ خلافت میں نہیں۔ اور جو امامت کا سلسلہ شروع ہوا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قرار آج بھی دنیا سے لوہا منوا رہا ہے، لولا صلاتان اللہ کا نعمان، اللہ اللہ اللہ۔ اگر 2 برس مجھے نصیب نہ ہوئے تھے تربیت گاہے اہل بیت میں، اللہ 2 برس نہ گزرے ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا، اللہ وقت کا مجتہد اعظم ہلاک ہو جاتا، امام اعظم ہلاک ہو جاتا، مجتہد فی المذہب ہلاک ہو جاتا۔ ارے جب اتنی بڑی ہستی اہل بیت کے تعلق پر اتنا نازا ہو، انحصار ہو، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ دستار بندی 10-12 سال کی بات جو لوگ کراتے ہیں، یہ تو اور زیادہ اہل بیت کی محتاج ہیں۔ بے شک۔ تو قرآن کو اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ رکھا گیا ہے، امام مہدی تک
سلسلہ سادات جاری رہے گا تو تحفظ قرآن کا یہ مارکہ بھی جاری رہے گا. اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کے ذریعے کہلوایا کہ تم کہہ دو کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں، بھاری چیز، بھاری، واہ قیمتی نہیں کہا، واہ، بہت اعلیٰ. ثقلین کہا. ثقلین، بے شک. ثقل مانے وزن، دو وزنی چیزیں بھیجو. اب ذرا غور فرمائیے کہ یہ جتنے نوٹ ہوتے ہیں، چاہے یہاں 1 کا 100 ملے یا 1 کا 200 ملے، تو 100 کی جو نوٹ ہوگی اور 200 کی جو نوٹ ہوگی بڑی اہم ہوگی، قیمتی بہت ہوگی، مگر بھاری نہیں ہے. بے شک. US ڈالر ہے 100 کا، قیمتی ہے پر بھاری نہیں. مگر پھونک مارو اڑ جائے گا. بے شک. ڈالر پھونک سے اڑ جائے اڑ جائے گا، بس پھونک مارنے والا چاہیے. بہت اچھا. بے شک. وہ کیوں؟ وہ ہلکا ہے، کاغذ ہے. انڈیا کی نوٹ بھی ہو، پاکستان کی نوٹ اڑ جائے گا. لیکن اگر بھاری ہے تو ہلے گا نہیں. تو قرآن قیمتی ہے، اہل بیت قیمتی ہیں، مگر یہ صفت نہیں کہ قیمتی کہیں گے تو لوگ ہلکا نہ سمجھیں. ہلکے میں مت لینا قرآن کو، ہلکے میں مت لینا اہل بیت اطہار کو. یہ بھاری ہیں، بے شک. اور ان کے بھاری ہونے کے گواہ مصطفیٰ ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، قرآن کا ایک حرف نہیں ہٹایا جا سکتا. واہ اور چاہے پوری طاقت یزیدیت کی لگ جائے، امام حسین کے قدم کو لڑکھڑایا نہیں جا سکتا. واہ واہ واہ. بھاری ہے. سبحان اللہ. یہ کلام میں بھاری ہے، واہ. وہ پورے اسلام میں بھاری ہے. واہ 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 واہ. تب خواجہ غریب نواز نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین. سبحان اللہ. اب ذرا غور فرمائیے، خواجہ صاحب کی نظم، یہ جو مصروں کا نظم ہے، احتیاط دیکھیں واہ. کہ جس مصرے میں لفظ حسین ہے اس مصرے میں لفظ یزید نہیں ہے، اور جس مصرے میں لفظ یزید ہے شاہ صاحب وہاں لفظ حسین نہیں ہے. اب اس نظریے سے پڑھیے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یزید غائب ہے. ہاں ہاں. دین است حسین، دی پناہ ہست حسین، یزید غائب ہے. سرداد نہ داد دست در دست یزید، حسین کا نام نہیں ہے. سرداد نہ داد دست در دست یزید، امام علی مقام کا نام یہاں نہیں ہے. حقا کی بنائے لا الہ است حسین، پھر یہاں یزید کا نام نہیں ہے. کیا سمجھے؟ خواجہ خواجہ عطائے رسول ہند الولی، معین الحق والدین حسن سنجری، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ پورے بر صغیر کو سمجھا رہے ہیں کہ مجھے دیکھو، ایک مصرے میں میں نے حسین و یزید کو اکٹھا نہیں کیا، تمہیں ایک دل میں کیسے اکٹھا کیا؟ واہ 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 واہ. تو خواجہ غریب نواز اہل بیت کا نمائندہ بنے اور ساتھ میں قرآن. بے شک. تو کیا دیکھا آپ نے کہ پورا ہندوستان کشمیر سے کنیا کماری تک 90 لاکھ لوگوں کو کشناگاہ نے معرفت الہی کو پیاس بجھائی، کلمہ پڑھایا. قرآن اور داتا گنج بخش اہل بیت کا نمائندہ بن کر، غوث اعظم اہل بیت کا نمائندہ بن کر، اور قیامت کے اندھیرے میں تاریکیوں میں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ قرآن کے ساتھ جب جلوہ گر ہوں گے تو پھر رسول پاک کے قول کی یہ سچائی دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ ترکت فیکم السلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، حضرت غازی ملت نے انتہائی پرمغز گفتگو فرمائی ہے. میں آپ کی گفتگو کو جو بھی الفاظ ادا کروں کما حق ہو وہ غلاف نہیں بن سکتے. اس گفتگو کا غلاف میرے بس میں نہیں ہے کہ میں چڑھا سکوں. اتنی شاندار گفتگو، اتنی جاندار گفتگو. ناظرین محترم، حضور غازی ملت تشریف فرما ہے. میں ضرور چاہوں گا کہ آج کی اس مجلس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے آپ نے ایک آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی تک جو سادات
اہل بیت چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سوال آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ آج اگر کوئی اہل بیت کہلوائے لفظ، جو سادات ہیں، آل رسول ہیں، جو چونکہ لفظ آل رسول، جو آل رسول لفظ ہے، اس پر بھی بہت سارے لوگ کلیم ڈال لیتے ہیں، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے اور پھر انشاءاللہ بفضل خدا تعالی لوگوں کے اندر کوئی اگر اشکال ہیں تو وہ بھی دور ہونا چاہیے اس پر کہ آل رسول کا لفظ بعض اوقات اس پر اس طرح کلیم کر کے تو رسول اللہ کی اولاد سے جو اولاد کی اہمیت ہے، جو حضور کے گھر کی اہمیت ہے، اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں کہ یقیناً آل کا معنی جو ہے وہ تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، اور آل کا معنی کب کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی لفظ کے استعمال میں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کس سے نزدیک اس کے معنی کیا ہے۔ صحیح۔ عند اللغہ یہ کیا ہے، عند العلماء کیا ہے، عند الشرع اس کے معنی کیا ہیں، اور عند العوام اس کے معنی کیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ مدح و ظن کا جو معیار ہے وہ عرف عام ہے، عرف علماء نہیں، بے شک۔ عرف لغت بھی نہیں۔ صحیح۔ لغت کا آپ معنی بتائیں گے، میں مان لوں گا، میں کہوں گا یہاں جو یہ استعمال ہوا ہے یہ عرف عام ہے۔ بے شک۔ مثال کے طور پر لفظ سید لے لیجیے، اب یہ آل پہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ جی 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 بالکل۔ آپ سید کافر کو بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں ہاں سیدہ آپ اندرا گاندھی کو کہہ سکتے ہیں، بے شک۔ سیدہ آپ کسی بھی عورت کو کہہ سکتے ہیں اگر وہ سربراہ ہے اپنے ملک کی، لیکن یہ لغت میں ہے، عوام میں نہیں ہے۔ صحیح۔ عرف عام میں مومنہ ہو، عرف عام میں فاطمہ زہرا کی اولاد ہو تو اس عورت کو سیدہ کہیں گے، بے شک۔ اور یہ دونوں اندرا جی کو میسر ہی نہیں تھی، لیکن سیدۃ الہند، السید، وہ عرب میں چلے آئیے تو ٹوائلٹ کے باہر مردوں کے لیے سیدات، ہاں لسیدات، سیدات، لسادات، لسیدات۔ بے شک۔ تو یہ جو معنی ایئرپورٹ میں بتایا جا رہا ہے وہ مسلم معاشرے کا معنی نہیں ہے، وہ ایک لغت، وہ لوگ بھی مانا۔ بے شک بے شک۔ جب ہم آل رسول کہتے ہیں تو عرف عام یہی ہے کہ اولاد رسول۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ چنانچہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ اولاد رسول کو تم درود نہ بھیجو، تو وہاں آل محمد میں کیوں اولاد مجتہد کے دماغ میں آئے اور نہ مقلد کے دماغ میں نہ آئے، سلف کے دماغ میں آئے اور سلفی کے دماغ میں نہ آئے؟ کیا بات ہے۔ تو حضرت امام شافعی ہمارے اسلاف میں، بے شک بے تو شک۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی لفظ لغت میں حج ہے تو کیا حج ارادے کا نام ہے؟ تو ارادے کو ہم حج کہیں گے۔ صوم چھوڑنے کا نام ہے تو کیا سگریٹ چھوڑ دیں میں کہوں گا میں نے روزہ رکھا ہے؟ بہت اچھے۔ میں کہتا ہوں آپ نے آج ماشاءاللہ یہ ایک لفظ تو میں نے ایک بولا ہے، پر آپ ماشاءاللہ جس انداز سے اس کو بیان فرما رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب سننے والوں کی ساری مشکلیں دور ہوں گی۔ سبحان اللہ، ارشاد، واہ واہ۔ تو ایک لفظ ہے لغت میں کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، حج معنی ارادہ کرنا، لیکن جب یہ عند الشرع یہ اصطلاح ہے تو یہ ہوا کہ ان تمام مناسک حج کا ذکر کرنے کے بعد کہے کا ارادہ کرنا۔ اسی طریقے سے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اصحاب تو سبھی ہیں نا، امام حسن کے بھی اصحاب ہیں، امام حسین کے بھی اصحاب ہیں، آپ کے بھی اصحاب، آپ کی محفل میں جو بیٹھے وہ اصحاب ہیں آپ کے، بے شک لیکن جب اصحاب رسول کہا جائے گا تو ہر اصحاب نہیں آ جائیں گے، بے شک، واہ اس میں صحابہ کرام ہی آئیں گے۔ واہ واہ۔ تو اسی طرح جب آل رسول کہا جائے گا تو امت رسول وہاں مراد نہیں ہوگی، چاہے اس کے معنی میں داخل ہیں۔ پھر دیکھیے آپ کہ اولاد نہ ہو پیرو ہو اسے بھی آل کہتے ہیں۔ فرعون کے کون سی اولاد تھی؟ بہت اچھے۔ آل فرعون ہے۔ تو وہ سیاق و سباق سے پتا چلا کہ اولاد کے لیے قرآن میں یہاں نہیں آیا ہے، پیروں کے آیا ہے، فالورز کے لیے آیا، بے شک۔ لیکن درود شریف میں جو اہتمام کیا گیا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے اولاد رسول کے لیے سبحان کیا۔ اللہ، سبحان اللہ، اور امت رسول تو تشہد میں آ ہی جاتی ہے،
بے شک بے شک. عباد اللہ صالحین بھی آ جاتے ہیں اور اہل ایام میں وہ خود کو بھی شامل کر لیتا ہے. جب وہ خود سے اور امت سے کی سلامتی کے بعد فارغ ہوتا ہے تب درود کے لیے نبی اور ان کی اولاد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. اب درود ابراہیمی پڑھو. پہلے تم تشہد پڑھو. تشہد میں میرے نبی کو بیٹھ کر ادب سے پکار کے سلام بھیجو تاکہ جب بعد میں جھگڑا کرو تو لوگ کہے اللہ کے گھر میں بھیجتا ہے, میلاد میں اکڑتا ہے. یہاں کہتا ہے السلام علیکم یا نبی, سلام علیکم نہیں کہوں گا, اور وہاں سلام علیکم ایھا نبی بیٹھ کے بڑے ادب سے باوضو قبلہ رو ہو کر کے نبی پہ سلام بھیجتا ہے. پھر اپنے اوپر سلام بھیجتا ہے, پھر تمام صالحین پر بھیجتا ہے. اب تیرا دل دماغ صاف ہو گیا ہے, اب میرے حبیب اور ان کی اولاد پہ بھیجو, ابراہیم اور ان کی اولاد پہ بھیجو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ غور فرمائیے, اگر اتنی درود ہوتا آل محمد و آل محمد ہاں اور کما صلی اللہ تعالی ابراہیم نہ ہوتا, واہ 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 واہ. تب تو آپ اپنی امت لاتے. کیا آپ حضرت ابراہیم کی امت ہیں؟ اس کا مطلب اولاد ابراہیم مراد ہے. بہت اچھے. آج امت ابراہیم کوئی نہیں مگر اولاد ابراہیم آج بھی ہیں. واہ واہ واہ. سب سبحان اللہ سبحان تو اللہ. اس طریقے سے کٹ حجتی کی کوئی گنجائش نہیں. گنجائش نہیں. جہاں لغت کے معنی ہوں گے, جہاں سید و سادات پر بھی ایک تحقیق کی تھی کسی نے, اسی طرح کی نادانیاں اس میں کی گئیں کہ لغت میں یہ معنی ہے, لغت میں وہ معنی ہے. آپ یہ تو بتاؤ نا کہ عرف خاص میں اس کا کیا معنی ہے, عرف عام میں اس کا کیا معنی ہے, عند الشرع اس کے کیا, عند عرف علماء میں یہ کیا ہے. بہت بہت اعلیٰ حضرت آپ نے. میں آپ کا شکریہ کن الفاظ سے ادا کروں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, نہ ہی میرے پاس الفاظ ادا کرنے کی ہمت ہے. ہاں, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت یہ بات میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ خالق کائنات آپ کا سایہ مسلک پر قائم اور دائم فرمائے, اور آپ کو اسی محبت اور پیار کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ اپنے مسلک کی ترجمانی پوری دنیا میں جس طرح آپ فرماتے ہیں فرماتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ امہ چینل پر تشریف لائے. امہ چینل آپ کے دعاؤں کا یہ خوبصورت نتیجہ ہے, اور میں آپ کا میزبان آج جو مہمان نوازی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, الحمدللہ میرے لیے سعادت ہے. میں اس سعادت کو بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہوں کہ آج اس شاندار پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی, آپ کے اہل بیت کی اور اولیاء کرام کی اور پھر سادات کی, الحمدللہ ہر جگہ ہر اب گوشہ جو ہے الحمدللہ آج اس کو ہم نے دیکھا, وہاں پر پہنچے, وہاں پر ہم نے ڈیوٹی پیش کی ہے. اور آپ حضرت صرف میں ایک آپ کی خدمت امہ چینل کے حوالے سے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. امہ چینل یقیناً یورپ کی وادیوں میں تو الحمدللہ دھمک چمک رہا ہے. آپ آج دعا کر جائیں کہ امہ چینل جب آپ تشریف لے جائیں تو انڈیا اور پاکستان اور بر صغیر میں بھی آپ کی یہ خوبصورت جو پیغامات ہیں آپ کے وہاں پر بھی پہنچا دیں. یہ آپ کی دعا کے ہم محتاج ہیں. آپ دعا فرما دیں, اور یقیناً جب آپ کی دعا ہوگی تو ایک سید دعا کرے گا دوسرا امین کہے گا, تو انشاءاللہ بفضل خدا تعالیٰ کروڑوں لوگ اس پر اور ہمارے ساتھ مل کر آمین کہیں گے. تو یہ امہ چینل کے لیے بھی, ہمارے سٹاف کے لیے, اور بالخصوص جی وہ ہمیں مجھے اس بارے میں آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کرنا تھی کہ امہ چینل الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے, آپ نے بیان کیا آپ نے, اور جو پہلا آپ کا پروگرام ہوا لاکھوں لوگوں نے اس کو دیکھا, پسند کیا. کہ آپ تک بھی لوگ آئے امہ چینل کی بات لے کر, کوئی لوگوں نے بتایا کہ امہ چینل پر ہم نے سنا آپ کو, یعنی یہ آپ کے تاثرات اس پر کچھ سننا چاہیں گے ناظرین کہ امہ چینل کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, کس طرح پا رہے ہیں, اور کس طرح امہ چینل کی یہ کاوش کو دیکھا آپ نے. میں امہ چینل کو کس روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس سے قبل میں چند کلمات بولوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں, اصلی اسلام قرآن میں ہے, کتابوں میں ہے. پرامن اسلام, پیسفل اسلام. Islam is a religion of peace. Islam, our prophet, beloved prophet sallallahu alaihi wasallam, prophet of peace. Our Kaaba is house of peace. لیکن پورا اسلام کتابوں میں ہے. پہلے ہم اس لیے
ڈاؤٹ فل نہیں تھے، ہم پر کسی نے شک نہیں کیا، ہم کو کسی نے دہشت گرد نہیں سمجھا، ہم کو کسی نے مجرم نہیں سمجھا، کیونکہ جو کتابوں میں اسلام ہے وہ ہم میں بھی تھا۔ بے شک۔ کتابوں کا اسلام تو لائبریری میں تھا، مگر چلتا پھرتا اسلام خواجہ صاحب کی صورت میں، واہ واہ، داتا صاحب کی صورت میں، صابر کلیری کی صورت میں، سبحان اللہ۔ محبوب الہی کی صورت میں، شیخ محقق کی صورت میں، شاہ ولی اللہ کی صورت میں، شاہ عبدالعزیز کی صورت میں، تاج الفہول کی صورت میں، اعلی حضرت کی صورت میں، سرکار مہر علی کی صورت میں، اسلام لوگوں میں بھی تھا، اور لوگوں کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے یہ اسلام ہے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، رکھ دو ہتھیاروں کو، لیو دا ویپنس، بے شک۔ نو کلنگ آف اینی انوسینٹ پیپل۔ نہ، جو اوریجنل اسلام اینڈ ریئل اسلام اینڈ ویل پیوریفائڈ اسلام کتابوں میں ہے، اسے زندگی میں لاؤ، اپنے ڈریس میں لاؤ، اپنے تھاٹس میں لاؤ، اپنی ایکشنز میں لاؤ، اپنی لائف میں لاؤ۔ بس اسلام پورا کا پورا ابو بکر میں چلا جائے تو صدیق اکبر نظر آتا ہے، اسلام پورا کا پورا عبد القادر میں چلا جائے تو غوث اعظم نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ اسلام پورا کا پورا معین الدین میں چلا جائے تو غریب نواز نظر آتا ہے، اسلام پورا کا پورا شاہ صاحب آپ میں چلا جائے، یا اللہ کے کرم سے پورا کا پورا مجھے مل جائے تو ہمیں کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا، ہمیں سب طالب مولا سمجھیں گے، طالبان نہیں، سب ہم کو باقاعدہ سمجھیں گے، القاعدہ نہیں۔ ہاں بے شک۔ تو یہ مصیبت کیا ہے؟ قرآن کچھ، مسلمان کچھ، ہاں بے شک۔ رسول پاک کی تعلیم کچھ، اور مسلمان کہلانے والے کچھ۔ ابھی اگر امہ چینل واقعی رفتار میں وقت کے ساتھ تیزی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اسی سچائی کو اپنا لے کہ ہمارے اس چینل میں انشاءاللہ پورا اسلام ہوگا۔ ہاں بے شک۔ جب پورا اسلام ہوگا تو صحیح کام ہوگا، اور اللہ کے کرم سے نام ہوگا، اور اس کا بہت بڑا انعام ہوگا۔ بہت بہت اچھی، بہت اچھی۔ واخر دعوانا ماشاء اللہ۔